اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اسی کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ مریم کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت دے رکھی، جس نے یہ ہمیں وقت دیا، جس نے ہمیں یہ ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح رستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ مریم یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مصحف قرآنی یا قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 19 نمبر پر سورہ آتی ہے، اور ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اس کے مطابق اس کا نمبر 44 نمبر ہے۔ اس میں ٹوٹل 98 آیات ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ 98 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل یہ مکی سورہ مریم، جس کا ہم آج اللہ کے خاص فضل و کرم سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام مریم، حضرت مریم کا ذکر ہمیں اس سورہ میں ملتا ہے، دوسرے ہی رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ریلیٹڈ، تو اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے مریم رکھا گیا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کا نام اس کے سارے موضوعات کا احاطہ نہیں کرتی، خاص کر بڑی صورتیں جو ہیں ان کا نام صرف ان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور تقریباً 5 یا 6 سنہ نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے کے 5-6 سال کے بعد پہلی ہجرت جو ہوئی تھی، ہجرت حبشہ جس کو کہتے ہیں ہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے پہلے کی یہ سورہ ہے، اس سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی سبق آموز واقعہ جو ہے وہ منسوب ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ مظالم مشرکین مکہ کے، قریش مکہ کے، ان لوگوں کے اوپر جو مسلمان ہو چکے تھے، اکثریت ان کی کچھ کمزور طبقہ یا کم تر طبقہ، ظاہری اعتبار سے جو دنیاوی اعتبار سے کمزور اور کم تر طبقہ ہے، ان کی زیادہ تعداد تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ اعلیٰ خاندان کے لوگ جو ہے وہ بھی ایمان کی دولت سے محظوظ ہو رہے تھے، وہ بھی ایمان کی دولت سمیٹ رہے تھے۔ تو جب مشرکین مکہ کا ظلم جو ہے وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہوتا رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے ساتھی جو ہیں، تقریباً 100 کے قریب ہیں، ان میں سے کچھ پہلے فیز میں اور کچھ جو ہے دوسرے فیز میں، ان کو حکم دیا کہ آپ
ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے. حبشہ کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، جو کہ عیسائی تھا اور رحم دل انسان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت یا ان کی ایڈوائز کے تحت 5 سن ہجوی سن نبوی یا 6 سن نبوی کو کچھ لوگ جو ہیں مسلمان وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اس میں تقریباً جیسا کہ ذکر ہوا کہ پہلے کچھ تھے اور اس کے بعد ان کی تعداد 2-3 مہینے کے بعد اور کچھ لوگ شامل ہوئے، تو تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے. تو اس میں مشرکین مکہ یا قریش مکہ کے کچھ بڑے خاندانوں کے کچھ لوگ بھی تھے. تو ان کی ہجرت کے بعد پہلی جو ہجرت جب کی انہوں نے تو تعاقب کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا، لیکن وہ پہلے کشتی میں سوار ہو کر نکل گئے، تو لہٰذا وہ پکڑ میں نہ آ سکے. بہرحال دوبارہ جب ہجرت کی تو اس کے بعد قریش مکہ میں ایک تھوڑی سی بے چینی سی پھیلی کہ یہ تو کافی سارے لوگ ہیں اور اس میں اچھے اچھے خاندانوں کے لوگ بھی ہجرت کر گئے ہیں. تو ان کو واپس لانے کے لیے حضرت عمرو العاص جو ہیں جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا گیا پیچھے حبشہ کی طرف کہ جا کر نجاشی کے ساتھ حبشہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، تو ان کو بھیجا گیا کہ جا کر ان کو واپس لاؤ. حضرت عمرو بن عاص جو ہیں وہ گئے، اچھے قیمتی تحائف لے کر گئے، اور پہلے جا کر انہوں نے وہ سیاست کے بھی بڑے ماہر تھے، اچھی طرح سے سیاست کو جانتے تھے. انہوں نے پہلے جا کر جو بادشاہ کے جو عمراء اور وزراء ہیں، اس کے بادشاہ کی محفل میں جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو وزیر مشیر جو ہیں، ان کو جا کر پہلے قیمتی تحائف دیے اور ان کو اپنا مدعا پہلے بتا دیا کہ اس طرح سے ہم اس غرض سے آئے ہیں کہ بادشاہ کے مجلس میں یا محفل میں جب ہوں تو ہماری حمایت کیجیے گا. ظاہر ہے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کو تحفے تحائف دیے، اس کے بعد نجاشی کے پاس حاضر ہوئے اور نجاشی کو انہوں نے قیمتی تحائف دیے، اور پھر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اس طرح سے ہماری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لڑکے جو ہیں، وہ بس وہاں سے سرکشی کر کے بھاگ آئے ہیں، اپنا دین بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کوئی اور دین بھی، ہمارا دین بھی چھوڑ دیا، تیرا دین بھی وہ قبول نہیں کرتے اور کوئی اور قبول بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنا ہی کوئی دین گھڑا گڑایا، وہ اس طرح کی باتیں اس نے کی. تو نجاشی نے مسلمانوں کا جو قافلہ آیا تھا ان کو بلا لیا، اور ان کا بلا کر جب پوچھا تو وہاں پر انہوں نے بتایا مسلمانوں کے قافلے یا انہوں نے کہ اس طرح سے زمانہ جاہلیت کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، غریبوں کے ساتھ کیسے ظلم و ستم ہوتے تھے. پھر ہمارے درمیان ایک رسول آئے، محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے حقوق کی نشاندہی کی، انہوں نے ہمیں عزت و تکریم دی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. پھر اسلام لانے کے بعد ہمیں عزت و تکریم ملی. بہرحال سارا جو زمانہ جاہلیت کا وہ قصے واقعات سنا کر پھر ان کا اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور پھر ظلم و ستم جو کیے جاتے تھے ان کے بارے میں بتایا، اور آخر میں انہوں نے کہا نجاشی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ اس لیے ہجرت کرنے کا کہا کہ نجاشی آپ کے بارے میں کہ آپ رحم دل انسان ہو، تو آپ ضرور رحم کرو گے اور یہاں سے ضرور ہمیں ایک پناہ اور انصاف جو ہے وہ ملے گا. تو ان کی یہ باتیں سن کر نجاشی نے ان کو واپس عمرو بن عاص کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ تم آپ ٹھہرو، یہاں پر رکو جتنا رکنا چاہتے ہو. اب دوسرے دن عمرو بن عاص جو ہے انہوں نے ایک اور داؤ کھیلا کہ وہ پھر دوبارہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، حضرت عمرو بن عاص کو بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے. تو وہ دوبارہ سے نجاشی کے پاس حاضر ہوئے اور اس سے کہا، نجاشی سے کہا کہ ذرا ان کو بلا کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھئے کہ وہ تو ان کو ایک عام سا انسان مانتے ہیں اور ان کے اوپر وہ ایمان بھی نہیں لاتے، تو ذرا ان سے بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھئے. تو دوبارہ سے نجاشی نے ان کو بلایا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا. تو وہاں پر حضرت جعفر طیار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے وہاں پر پھر سورہ مریم کی شروع کی کچھ آیات جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو سورہ مریم کی کچھ شروع کی آیات جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے تلاوت کی۔ جب انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو کہتے ہیں مطلب کہ نجاشی اور اس کے کچھ جو دیندار لوگ تھے وہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں جو ہیں وہ ان کے آنسوں سے تر ہو گئیں، اور جب انہوں نے اپنی تلاوت کو ختم کیا تو نجاشی نے ان سے کہا کہ بے شک، ایک تنکا پکڑ کر ہاتھ میں کہا کہ بے شک جیسا تم نے کہا ہے وہ اور جو ہم نے پڑھا ہے ہماری کتابوں ہیں اس میں ذرا برابر بھی کچھ بھی فرق نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ تو بہرحال ایک بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ پہلے ہی کہہ دیں حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے یا جانے والے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ظاہر ہے، تو ان کے لیے کہہ لیں کہ ایک ہدیہ تھی جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، جس کو پھر جس سورہ مبارکہ نے ان کو وہاں پر سپورٹ کیا، اور پھر نجاشی نے ان کو وہاں پر رہنے کی بھی اجازت دے دی، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں تو انہیں ہر کسی صورت کبھی بھی تمہارے والے واپس نہیں کروں گا، چاہے تم سونے کے پہاڑ جو ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ منسوب ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیات کے ساتھ۔ تو بڑھتے ہیں ہم آگے انشاءاللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس میں جو سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہیں ان کو ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ اپنے بندے پر، زکریہ پر، آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر ایک جو رحمت ہے اس کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس پہلا جو رکوع ہے 15 آیات پر مشتمل ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے، اپنے ایک مقرب بندے زکریہ علیہ السلام ان کے اوپر اپنی رحمت کا ذکر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یا یہ واقعہ جو ہے ایک وہ یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، ہم نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات میں حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، اور الحمدللہ تقریباً آج سال سوا سال کے بعد ہمیں یہ دوبارہ یہ آیات ملی جس سے ہمیں اس واقعے کو یا اس موضوع کے اوپر جو معلومات تھی اس کو دہرانے کا موقع مل گیا، اور یہ قرآن کی خوبصورتیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبصورتی کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس کے کافی سارا حصہ اور کافی سارے واقعات تو ویسے ہی دوہرا کر زبانی یاد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ سرزمین فلسطین بیت المقدس میں تھے، اور اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے، نبی تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں جو نانا کہہ سکتے ہیں اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے، اور بیت المقدس کے متولی تھے، ان کا انتظام اور وہاں پر جتنے بھی معاملات چلتے ہیں مالی معاملات یا وہاں پر صفائی ستھرائی اور دوسرے جتنے انتظامات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انہی کے تابع تھے، یا ان کی سے ساری نگرانی کرتے تھے، ان کی یہ ساری دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ اچھا ایک مقام تھا ان کا اس وقت اپنے قبیلے میں یا اپنی قوم میں یا لوگوں میں وہاں پر اپنی بستی کے۔ تو کافی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کو تو یہ ان کے بارے میں کہ وہ زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی اس کا یہاں پر ہمیں ذکر ملے گا پہلے ایک رکوع میں، اور کیونکہ
قرآن مجید میں کچھ جگہ کر تو صرف اشارتاً کچھ واقعے کے بارے میں ذکر کر دیا جاتا ہے، جس میں پھر ایک ہی آیت کے اندر جو واقعہ جو چھپا ہوا ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ پھر ایک واقعے کی بڑی تفصیل دی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جس میں پھر پہلی آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی بجائے ہم جب وہ آیات پڑھیں تو اس میں ہمیں پھر کافی تفصیل بڑی خوبصورتی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک رکوع میں جو ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو ایک بڑی خوبصورتی سی پوری تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملے گی، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس واقعے کو یہاں پر دہرائیں، جیسے جیسے آیات ہم آگے بڑھیں گے تو ویسے ویسے ہمارے سامنے وہ واقعہ جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے رب کی رحمت جو ہے ان کے اوپر اس کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، نداءً خفیہ، ایک خفیہ آواز میں یا آہستہ آواز میں۔ جب ذکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا، ذکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہم نے سورہ آل عمران میں یہ تفصیل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کو آل عمران یعنی امرأۃ العمران کے نام سے قرآن مجید میں مخاطب کیا گیا، ذکر کیا گیا، کیونکہ ان کا صحیح نام جو ہے وہ نہیں آیا قرآن مجید میں، امرأۃ العمران، عمران کی بیوی۔ تو حضرت عمران جو ہیں علیہ السلام ان کی بیوی یعنی ان کی بیٹی تھی حضرت مریم۔ تو جب حضرت مریم کی والدہ جو ہیں وہ حمل سے تھیں، اور کیونکہ وہ ان کے بہنوئی جو ہیں حضرت ذکریا علیہ السلام وہ بیت المقدس کے متولی تھے اور ایک اچھا اور مقدس خاندان تھا، اچھی عزت و تکریم والا خاندان تھا، تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی، حضرت عمران جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے، لیکن ان کی ماں نے یہ منت مانی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کے لیے مختص کر دوں گی، وقف کر دوں گی، یعنی کہ وہ ساری عمر بیت المقدس کی ہی خدمت کرے گی میری اولاد۔ تو لیکن رب کا کرنا یا رب کا حکم تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، مریم علیہ السلام۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے، حضرت مریم کی والدہ نے، امرأۃ العمران، انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ میری ہاں اولاد ہوگی تو میں اس کو بیت المقدس میں کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ میرا ہے بیٹا ہوگا اور بیٹے کو میں وقف کر دوں گی اس اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ بیٹی جو ہے یا یہ لڑکی جو ہے، یہ ایک ایسی لڑکی یا ایک ایسی عورت یا ایک ایسی بیٹی ہے کہ جس جیسی پوری دنیا میں یا پورے جہان میں کوئی عورت نہیں ہوگی۔ تو اس کی عزت اور اس کا مرتبہ جو ہے اس کا وہاں پر ہمیں پتہ چلا تھا۔ بہرحال حضرت مریم جو ہے وہ پھر کیونکہ منت مانی ہوئی تھی تو حضرت ذکریا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کو دے دیا گیا، اس کی وقف کر دیا گیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اور کیونکہ وہ لڑکی تھیں، بچی تھیں یا عورت تھیں، تو ان کے لیے ایک سیپریٹ حجرے کا انتظام کیا گیا یا پردے کا انتظام کیا، جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی عبادت وغیرہ بھی کرتی تھیں، اور پھر فری اوقات میں صفائی وغیرہ اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھی سارے ان کے ذمہ ڈال دیے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑھتی گئیں، ان کی تربیت یا ان کی جو بڑھوتری تھی وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری، ذرا مطلب زیادہ تیز تھی، اور ان کے پاس طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طرح کے آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ذکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھل پڑے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل۔ تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ بے موسمی پھل، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو میرا اللہ جو ہے وہ مجھے مہیا کرتا ہے۔ تو اس وقت ان کے دل میں آیا، حضرت ذکریا کے دل میں آیا کہ جب اللہ اس مریم کو یہاں پر بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، بے موسم کے پھل جو ہے وہ یہاں پر مہیا کر سکتا ہے، تو میرے ہاں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ یقیناً دے سکتا ہے۔ تو وہاں پر ایک خفیہ، یا وہاں پر ان کے دل میں یہ آیا، یا وہاں پر انہوں نے دل میں یہ دعا کی کہ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے۔
بہرحال ایک خفیہ یا ہے خفیہ طریقے سے یا آہستہ آواز سے اس کی بیک گراؤنڈ میں سورہ آل عمران کا کچھ واقعہ جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ خفیہ انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو تہجد کے وقت میں جیسے یا چھپ کر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے بہرحال انہوں نے اپنے دل میں آہستہ آواز میں خفیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ قال رب انی، کہا کہ اے میرے رب بے شک میں وہن العظم منی، کہ کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، بے شک کہ کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس، اور شعلے مارنے لگا ہے سر، شیبن بڑھاپے سے، اور میرا سر بھی بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے۔ یہ بھی محاورتاً جیسے کہتے ہیں کہ سر میں چاندی آ گئی، تو سر میں چاندی تو نہیں آتی، سر کے بال سفید ہو جانا جو ہے، تو یہاں پر میرے سر کے بال جو ہیں وہ بھی سفید ہو گئے ہیں اور میری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، اور نہیں میں ہوا تجھے پکارنے پر، ربی اے میرے رب، شقیہ کبھی بھی محروم، اور میں تجھے پکارنے پر اے میرے رب میں تجھے پکارنے پر کبھی محروم بھی نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اپنی کمزوری کا ذکر کیا کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بھی اب بڑھاپے میں سفید ہو چکا ہے، لیکن میں نے تجھے اپنی رحمت سے کبھی محروم بھی نہیں پایا جب بھی میں نے تجھے پکارا۔ یہ بھی دعا کرنے کا ایک بڑا خوبصورت سا انداز ہے، بہت ہی پراسر انداز بھی کہہ سکتے ہیں، جذباتی انداز بھی کہہ سکتے ہیں دعا کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اچھے اعمال جو آپ نے صحیح اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے حضور پیش کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیا تیری رضا کے لیے کیا، اس کو مقبول فرما اور مجھے میری یہ دعا جو ہے وہ قبول فرما دے۔ اور کبھی اپنی کمزوریوں کو بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ میں تو اس قابل نہیں، اگر تو میرے اوپر رحمت کرے تو میرا یہ انجام معاملہ جو ہے وہ یہ صحیح ہو سکتا ہے، میں کمزور ہوں، میں تو ناتوا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں تو تیرا ہی ماتحت ہوں یا تجھ پہ ہی انحصار کرتا ہوں۔ تو اپنی کمزوری کا اظہار کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کمزوری جو ہے وہ ڈھٹائی کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی برائی آپ میں ہے، ایسی کوئی برائی کو ذکر کر کے یہ نیت نہ ہو کہ برائی کو اوپر بھی قابو کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا کوئی کمزوری جو ہے آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے اس کو اپنے تسلط میں لانے کی کوشش کیے بغیر، اس نیت اور ارادے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی ایسی کمزوریاں ذکر کی جائے، ایسا نہیں، بلکہ بڑی رقت امیزی سے اور بڑی خشوع سے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ بھی پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو اس قابل نہیں، اگر تو میرے اوپر رحم کرے یا اگر تو چاہے تو میرا یہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے دعا ہوتی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت یہاں پر ہمیں مثال ملی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میری تو ہڈیاں بھی اب کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ بھی بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور میں نے تجھے پکارنے میں جب بھی میں نے تجھے پکارا تو اپنے آپ کو کبھی محروم بھی نہیں پایا، یعنی جب بھی میں نے تجھے پکارا تو تو نے میری دعا کو بھی سنا، اس کے باوجود کہ میں بہت کمزور ہوں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں خفت الموالی، میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے، من ورائی، اپنے پیچھے سے، میں اپنے پیچھے سے اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، یعنی میرے بعد میرے قرابت جار جو ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں۔ یعنی یہاں پر اگلی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے وہ ایک وارث مانگ رہے ہیں، تو اس کا یہاں پر ہے کہ کیونکہ مجھے اپنے خاندان میں یا اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی متولی یا کوئی وارث نہیں مل رہا، یا کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا یا نہیں پاتا جس کو میں اپنی جگہ پر جو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں بیت المقدس کی وہ سونپ کر جاؤں، یا میں ڈرتا ہوں سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ کوئی دیندار اور کوئی تقوی رکھنے والا اعلیٰ اقدار کا مالک، اعلیٰ کردار کا مالک کوئی بندہ جو ہے، کوئی مرد جو ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ میں اپنے رشتہ داروں میں کچھ پاؤں اپنے بعد۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِی، اور ہے میری بیوی عاقراً، بانجھ، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، فَهَبْ لِی مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، تو پس تو عطا کر مجھ کو، من لدن، خاص اپنی طرف سے، ولیًا، ایک وارث، ایک وارث، ایک مددگار۔ تو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی وارث نہیں پاتا
کہ جس کو میں مطلب یہ انتظام جو ہے وہ دے دوں، اپنے ذمہ داریاں دے دوں. اور دوسرا انہوں نے اپنی کمزوری کا ذکر کیا کہ میری عورت جو ہے یا میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، تو اس کے باوجود میں دعا کرتا ہوں کہ پس تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما. یاری سنی وہ وارث بنے میرا، وہ یارثو من آل یعقوب، اور وہ وارث بنے آل یعقوب کا، وہ وارث بنے میرا اور وہ وارث بنے آل یعقوب کا. میرا اور آل یعقوب کا، میرا وارث بننا تو یہ ہے میری اولاد یا میرا نام لینا، اور آل یعقوب کا یہاں پر مطلب حضرت زکریا علیہ السلام آل یعقوب میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کا جو دین کا رستہ ہے یا جو دین ہے ان کا، اس کے اوپر اس کا وارث بنے، یعنی اس دین کو لے کر آگے چلے. جس طرح سے میری یہاں پر ذمہ داریاں، اس طرح سے میرے بیٹے کی ذمہ داریاں ہوں گی کہ وہ آگے لے کر تیرے اس پیغام کو یا تیرے اس دین کو آگے پھیلانے کا کام کرے. یعنی انہوں نے اپنا وارث جو ہے، اس کی جو بنیادی ان کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ مطلب اس اللہ کے دین کو آگے لے کر چلنے والا، یا اس نسل جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے دین، تو اس دین کو آگے لے کر چلنے والا ہو. کیونکہ مجھے اپنے خاندان میں یا اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا جو اس قابل ہو کہ اس کو یہ ذمہ داری سونپی جا سکے. وَجْعَلْهُ، اور بنا اسے، اور اسے بنا، یہ سب دعا کا ہی حصہ ہے کہ اور اسے بنا ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ، اور اسے اپنا پسندیدہ، اور اسے ایسا بھی بنانا کہ جس پر تو راضی ہو جائے، تو اسے اپنا پسندیدہ بھی بنانا ہے. یا زکریا، تو اے ذکریہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ذکریہ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے جس کا نام یحییٰ ہے اس کی خوشخبری دیتے ہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں ہم نے بنایا اس سے پہلے کوئی ہم نام، اس سے پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا. یہ ہم نام اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو نہ صرف لڑکے کی، بیٹے کی بشارت دے دی، بلکہ اس کا نام بھی بتا دیا یا تجویز کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور پھر اس کے ہم نام کوئی نہیں بنایا. اس کے ہم نام کوئی نہیں بنایا سے مراد کہ اس نام کا، یحییٰ نام کا، کوئی اور پہلے کوئی بندہ جو ہے وہ بھی نہیں گزرا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کردار اور اس کی اوصاف کا مالک کوئی بندہ جو ہے وہ بھی پہلے نہیں گزرا تیرے خاندان میں یا تیرے آگے پیچھے. تو حضرت زکریا کو نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کا نام جو ہے وہ بھی یحییٰ، وہ بھی بتا دیا گیا. قال ربی، کہا اے میرا رب. اب حضرت زکریا جو ہے وہ کہتے ہیں اے میرا رب، انا یکون لی غلام، کیسے وہ ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا، میرے لیے کوئی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے یا کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وکانت امراتی عاقرا، اس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے. میری بیوی بانجھ ہے، ایک تو بانجھ ساری عمر وہ بانجھ رہی، اور دوسرا عمر جو ہے ایک میچورٹی، فرٹیلیٹی کی جو ایج ہے وہ بھی گزر چکی. اب تو میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور یقیناً میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے انتہا کو، اور میں بھی انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں یا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. یعنی ایک نہیں، دو نہیں، تین، کئی وجوہات ہیں جس کی بجا پر ان کو پھر یہ یقین کرنا یا ان کو یہ تھوڑا سا گمان گزرا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مطلب پوچھ بھی لیا. اور نبیوں کا یہ ایک رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کیے بہت سارے کہ میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے ساری عمر، اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور میں بھی بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا، یعنی میں بھی اب اتنا بوڑھا ہوں کہ میں بھی اس قابل نہیں، کہ ایسی صورت میں میرے ہاں اولاد یا بیٹا جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. قال کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح، یعنی جیسا میں نے فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا. قال ربک، کہا تیرے رب نے، ہوا علی ہین، کہ وہ مجھ پر آسان ہے. وقد خلقتک، اور یقیناً میں پیدا کر چکا ہوں تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور حالانکہ نہیں تھا تو کوئی چیز.
اب یہاں پر ان کی پیدائش کا حوالہ دے کر نبی کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جس طرح سے تجھ کو میں نے پیدا کیا جبکہ تو کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، کہ تجھ کو میں نے پیدا کیا، تو اس طرح سے میرے لیے یہ بالکل آسان ہے، میرے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اب تیری بیوی کے بانجھ ہونے اور تیرے بوڑھے ہونے کے باوجود میں تجھے اولاد عطا کروں، اس میں میرے لیے کچھ مشکل نہیں، سب آسان ہے میرے لیے۔ قال رب اجعل لی، کہا اے میرے رب مقرر فرما میرے لیے آیتن کو نشانی، میرے لیے کوئی نشانی عطا فرما جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میری یہ دعا قبول ہو رہی ہے یا میرے ہاں اولاد جو ہے وہ آ رہی ہے۔ قال آیتک، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نہیں تکلم، تو بات کر سکا الناس لوگوں سے، ثلاث لیال 3 راتیں، سویاً تندرست ہوتے ہوئے بھی، یعنی تو تندرست ہوتے ہوئے بھی، چنگا بھلا ہوتے ہوئے بھی، یا تو بات چیت کرنے کے قابل ہوتے ہوئے بھی 3 دن تک، 3 راتیں، یہاں 3 راتوں سے مراد 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں، 3 دن اور 3 راتیں تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی ان کی یہ نشانی تیرے لیے ہے کہ تیرے ہاں اولاد جو ہے وہ ٹھہر گئی، اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو قوت گویائی سے محروم رہے گا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے۔ فخرج علی قوم ہی، پھر وہ نکلا اپنی قوم پر، وہ من المحرابی، حجرے سے یا اپنے عبادت گاہ سے، یا جہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، اور یہاں پر بھی اللہ کے ساتھ یہ کلام ہوا ان کا، اور جس بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی مختلف صورتیں ہیں وہ یہاں پر اس کا موقع نہیں کہ اس کو مزید ڈسکس کیا جائے۔ بہرحال وہ پھر اپنے حجرے سے نکلا حضرت ذکری علیہ السلام، فاوحا، تو اس نے اشارہ کیا الیہم، ان کی طرف، یعنی ان لوگوں کی طرف، لوگ جو ظاہر ان کا جو بیت المقدس میں لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے یہی طے کرتے تھے، تو ان لوگوں کی طرف سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح بیان کرو صبح اور شام، یعنی دین کا جو بھی پیغام تھا ان کا وہ انہوں نے اپنا دیا، اور ان کا پیغام میں اس وقت بھی صبح اور شام یہاں پر فجر اور عصر کی نماز جو ہے اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے تسبیح بیان کرنا اور پاکی بیان کرنا اور اللہ کو یاد کرنا صبح اور شام، اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ تو باہر اپنی روٹین میں جب وہ نکلے، انہوں نے جو بھی اپنے جو لوگ ہیں ان کو انسٹرکشن دینی تھی، لیکن کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی نشانی ان کے پر ظاہر ہو گئی، تو اس نے اشارہ کیا، تو انہوں نے اشارے سے ان کے ساتھ باتیں کی۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، اب اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اب یہاں تک ایک وقفہ ہے، اس میں ایک پیریڈ یا ایک مدت ہے کہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، ان کو اولاد جو ہے وہ بھی مل گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ جو ہیں وہ اب بڑے بھی ہو رہے ہیں، وہ کہ بچپن میں ہیں، لیکن کچھ بچپن کا کچھ حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، یا بچپن میں ہی یا یحییٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑے رہو کتاب کو قوت کے ساتھ، کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑے رہو۔ اس وقت جو موجود کتاب تھی، آسمانی کتاب، تورات بھی ہو سکتی ہے، زبور بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے پہلے کے کوئی صحیفے، جو بھی اس وقت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب تھی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے عطا کیا اسے حکمت یا فیصلہ سازی، فیصلہ کرنے کی قوت، صبیہ، بچپن میں، اسے کسے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو فیصلہ سازی، فیصلہ بچپن سے ہی عطا کیے، یعنی حکمت اور علم و شعور اور فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ بچپن سے ہی مطلب سکھا دی، بچپن سے ہی وہ ان کو عطا کر دی ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی مدد سے ان کو فرمائی، اور ان کو حکمت اور دانشوری اور دور اندیشی یا اس طرح کی جو خصوصیات ہیں ان کو عطا کیا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور شفقت اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے، من لدنا، خاص اپنی طرف سے، حنانن، شفقت، ویسے تو شفقت جو ہے وہ عربی میں شفقت ایک لفظ بھی ہے، لیکن حنانن جہاں پر ذکر ہوا، حنانن جو ہے یہ خاص شفقت، جو ماں کی تڑپ کی طرح شفقت جو ہوتی ہے، جیسے ماں اپنے اولاد کے لیے تڑپتی ہے، اور تڑپ کر، یا ماں کی اپنے اولاد کے لیے جو شفقت ہوتی ہے، اس طرح کی شفقت، تڑپ والی شفقت جو ہے وہ عطا کی اپنی قوم کے لیے۔
اپنی خاص طرف سے، من لدنا خاص اپنی طرف سے، وہ زکاتن اور زکاتن اور پاکیزگی بھی ہے. پاکیزگی یعنی دنیا کے دوسرے جو معاملات ہیں، دوسری برائیاں، جھوٹ بولنا اور دغا اور فریب اور بری عادتیں جو ہیں اس وقت کی جو بھی ان لوگوں میں تھی وہ بالکل بھی نہیں تھی. بالکل ان سے پاکیزہ زندگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. وَقَانَ تَقِيًّا اور وہ نہایت پرہیزگار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا اور اسی کے بتائے ہوئے رستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھنے والا ایک متقی اور پرہیزگار بھی تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور نیک سلوک کرنے والا، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہ تھا وہ، جباراً عصیّا سرکش اور نافرمان. سرکش اور نافرمانی کرنے والا یعنی اپنے دین سے، اپنے جو مذہب ہے اس سے سرکشی اور نافرمانی کرنے والا بھی نہیں تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی تھا. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے تو ان کو جو اوصاف ملے وہ ان کا ذکر ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلام ہے، سلامتی اور امن ہے، علیہ اس پر یعنی حضرت یحییٰ پر، یوم ولدہ جس دن وہ جنا گیا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن، وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن وہ فوت ہوگا اس دن، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور وہ جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا گیا اس دن یعنی یہ 3 دن تک اس کے لیے، یہ 3 دن، تینوں دن اس کے لیے امن اور سلامتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 دن، انسان کی زندگی میں 3 دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور بہت ہی کریٹیکل ہوتے ہیں ان کے لیے، بہت ہی کریٹیکل. پہلا دن ان کی زندگی کا جب وہ دنیا میں آتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے اس دن انتہائی لاغر اور انتہائی کمزور اور 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی دوسرے انسان کا، یا کہ اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس قدر محتاج ہوتا ہے، اس قدر اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس قدر وہ بے بس ہوتا ہے. اگر جوانی میں جب وہ شعور کی منزلیں جو ہے طے کر چکا، اگر اس وقت اس کو اندازہ ہو کہ جب وہ پیدا ہوا تھا کتنا بے بس تھا اور کتنا وہ مجبور اور لاچار تھا اور کتنا وہ انحصار کرنے والا تھا اپنے والدین پر یا دوسرے لوگوں پر، تو یقیناً یہ اس کے ذہن کے اوپر بہت بڑا ایک اثر جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. جس قدر بچہ جو ہے وہ لاچار ہوتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے والدین کا یا دوسرے لوگوں کا، تو بالکل جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی سچویشن جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہوتی ہے. جب وہ بڑا ہو کر جب وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے، مرنے کے دن کا خوف، موت کا خوف اس کے اوپر، یا موت کی آزمائش اور موت کی جو تکلیف ہے وہ بھی اس کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن اٹھایا جائے گا، یعنی موت کے بعد پھر دوبارہ جب میدان حشر میں ان کو اٹھایا جائے گا اور میدان حشر میں لایا جائے گا، تو وہاں پر حشر کی ہولناکیاں جو دیکھ کر وہ بھی ایک بہت ہی آزمائش اور بہت ہی سخت دن ہوگا. تو یہ 3 دن جو ہے انسان کی زندگی میں بہت سخت اور بہت ہی آزمائش سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان تینوں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص امن اور سلامتی ہے. تو الحمدللہ پہلا رکوع بھی مکمل ہوا، یہیں پر رکتے ہیں ہم. اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں ذکر ہے. تو کل ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس میں کچھ بھول چوک اور کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں کیا کریں اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنائے. جو والدین حیات ہیں ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، خود اپنے لیے اصلاح کی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی بہت ہی رحم کرنے والا اور صدقہ ہمارے لیے صدقہ بنائے اور ہماری تابع فرمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
جو اس دنیا میں ہمارے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکی اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے کاروبار کے مسائل، ہمارے جابز وغیرہ کے مسائل، ہماری اولاد کے مسائل، ہمارے دیگر مالی اور معاشرتی مسائل، اللہ تعالیٰ سب میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔